بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ذکر کروں گا پیغمبر سردار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بچپن کے چند واقعات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع اول 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ کے لیے دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا، اور والد کا نام عبداللہ تھا، اور دادا عبد المطلب اور پردادا کا نام ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا۔ آپ کے والد عبد المطلب نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا، اور حضرت عبداللہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جاتے وقت سیدہ آمنہ کو الوداع کہا، اور حضرت عبداللہ راستے میں بیمار ہو گئے، اور پھر حضرت عبداللہ کا انتقال یثرب یعنی مدینہ میں ہوا، اور آپ کی وفات حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کے لیے بے حد صدمے کا باعث بنی۔ حضرت عبداللہ کا انتقال پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہو گیا تھا، اور ولادت کے 3 یا 4 دن تک آپ کی والدہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ نوزائیدہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیہات بھیج دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا، اور جب تک آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح اس کے گھرانے کو برکت نصیب ہوئی۔ اور حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر 6 ماہ بعد مکہ لاتی، اور آپ کی والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی، اور پھر اپنے گاؤں لے جاتی، اور جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی اور حلیمہ سعدیہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے اور کہا، کیوں نہ ابھی بھی بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ اس پر راضی ہو گئی، اور حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر خوشی سے اپنے گھر آ گئیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال تک وہیں رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ اٹھی، اس نے دیکھا کہ بکریاں چرنے نہیں گئیں۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ اس وقت اس کی عمر 16 سے 17 سال تھی۔ حلیمہ نے کہا، بیٹی
سورج نکل آیا، بکریاں چرانے نہیں گئی؟ شیما نے کہا، اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں اور بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں تھک جاتی ہوں، اور کہا مجھے مدد چاہیے۔ حلیمہ نے کہا، بیٹی تیرے ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ کام تجھے ہی کرنا ہے۔ شیما نے کہا، اماں میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیج دیجیے۔ اور حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی یہ دودھ پیتا بچہ ہے، کیسے بھیجوں؟ تم اور پریشان ہو جاؤ گی۔ شیما نے کہا، اماں میں ایک دن بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے گئی، میں نے اس وقت 3 باتیں دیکھی۔ پہلی بات، ایک راہب گزرا، اس نے بچے کو دیکھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا یہ بچہ بڑا بنے گا۔ اور دوسری بات، جب بھائی کو لے کر گئی، جہاں میں جاتی ایک بادل سر پر رہتا تھا۔ اور تیسری بات، میں نے دیکھا کہ بکریاں کچھ چرنے لگی اور میں بھائی کو گود میں لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی۔ پھر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیٹا کر سینہ چاک کر لیا، پھر آپ کا دل نکال کر اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ اور ادھر بچے دوڑ کر حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے، محمد کو قتل کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ تیزی سے وہاں پہنچی، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ کھڑے تھے۔ اور اس واقعے سے خوف زدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ کے حوالے کر دیا، اور آپ نے اپنی خاندان کے ساتھ تقریباً 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ اور آپ مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئی اور انہیں وہیں دفن کیا گیا۔ اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو لیے مکہ پہنچے۔ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ اور آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی انتقال کر گئے، اور آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی۔ اور ابو طالب آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ ابو طالب مالدار نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ نے ان کے تھوڑے سے مال میں برکت دی۔ اور جب آپ کی عمر تقریباً 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، تو آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو بصرہ شہر میں پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا
اور قافلے سے گزر کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اور پھر ابو طالب سے کہا، انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ کو مکہ بھیج دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا اور پھر اپنے چچا کی کفالت میں رہے، اور اپنے رفائی بھائیوں کے ساتھ بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے، اور پھر جب مکہ آئے تو وہاں بھی بکریاں چرائیں، اور پھر جب آپ جوان ہوئے تو تجارت شروع کی۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات۔